السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے علامہ کوکب نورانی اور ان کے ساتھ اور بھی دو چار مولوی ہیں۔ ان کا سیدھا یہ کہنا ہے کہ جی جو اہل سنت یعنی بریلوی مکتبہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں، جو مرضی کرتے چلیں، کیونکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے غوث پاک نے جہنم کے دروغے کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمارا کوئی بھی مرید جو ہے نا کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس لیے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو آئیے ناظرین ان مولویوں کی وہ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے۔ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ۔ لجپالی ہو تو ایسی ہو، جن کا ہاتھ پکڑا ہے ان کی فکر کہاں تک لے گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا، جو بھی مجرم جہنم میں جاتا ہے اس گیٹ سے گزر کے جاتا ہے، بتا دروغہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین یہاں پہ پہلے ایک حدیث پڑھتے چلے، جیسا کہ مشکات کے اندر بھی حدیث ہے اور غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ نبیوں کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم الذات ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہستیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ نبیوں کا رتبہ مقام اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو ناظرین اگلی بات یہ بھی کرتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہوگا کہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہر نبی ربی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی آپ حدیث پڑھیں گے تو ساری قوم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائے گی کہ آپ رب العالمین سے بات کریں، تو حضرت آدم انکار کر دیں گے، ہمارے بابا جان انکار کر دیں گے، کہیں گے نبی نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، نبی نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں، کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کنعان نافرمان بیٹے کے لیے رب سے دعا کر لی تھی۔ سورہ ہود کا مطالعہ کرے تو سارا واقعہ یہ مل جائے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، تو خیر نبی نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں جی آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، نبی موسیٰ بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس چلے جائیں، نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ پھر کہا جائے گا کہ اگر آپ کی سفارش کر سکتے ہیں تو آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ تو ساری قوم نبی پسند کی طرف بڑھے گی۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ جملہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر نبی ربی نفسی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں، عیش کرو، کوئی ٹینشن نہیں، عیش نہ زندگی گزارو۔ ہمارے پیر صاحب نے جہنم کے دروغے سے بات کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین حیران کی والی بات ہے، جیسا کہ
یہ بھی میں بات کرتا چلوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اللہ کے ولی وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے نماز بھی پڑھی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے۔ ناظرین، اور کوئی کام کرے نہ کرے، یعنی کہ میں حیرانگی والی بات یہ کہہ دوں کہ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے طریقے کے مطابق بھی یہ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہم پیر صاحب کو مانتے ہیں، ہماری یہ غوث الاعظم ہے۔ ناظرین، مزہ تو تب ہے ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ ان کی گنیاں تو طالب علم نکال کے دیکھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے رفع دین کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہے، تو یہ گنیاں تو طالب علم پیر صاحب کی بک ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ 100 اونٹوں کی لمبی قطار لگی اور آخر پہ بے نمازی ہو، اس بے نمازی کی وجہ جتنے جو آگے والے ہیں میں ان کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں۔ تو ناظرین، پیر صاحب نے تو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی، اور پیر صاحب نے ایسے کہیں بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میں نے جہنم کے دروگے سے بات کی ہے۔ تو ناظرین، میں حیرانگی والی بات یہ ہے کہ مولوی کتنی کہیں پڑھی چھوڑتے ہیں اور ویسی ہی عوام ہوتی ہے جو سبحان اللہ کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مولویوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک ان کی ہمیں عزت کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔